الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے عصر کی اس نشست میں توبہ اور استغفار سے متعلق بات چل رہی ہے۔ حالات حاضرہ کا تقاضا بھی ہے اور ماہ رمضان کا مہینہ بھی آنے والا ہے۔ ماہ رمضان سے پہلے ماہ رمضان کا استقبال بھی ہے، اس کی تیاری بھی ہے۔ تو جیسے ماہ رمضان کی تیاری سامان کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ آدمی گھر میں کچھ اضافی سامان لا کے رکھتا ہے، کھانے پینے کا سامان، ضروریات کا سامان، کہ رمضان میں یکسوئی کے ساتھ عبادت کر سکے۔ تو جیسے رمضان کی ایک ظاہری تیاری ہے، تو اسی طرح سے رمضان کی ایک روحانی اور باطنی تیاری بھی ہے۔ اور وہ روحانی باطنی تیاری یہی ہے کہ رمضان سے پہلے ہم سچے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کریں اور کثرت سے استغفار کریں۔ ہم اپنی روح کو توبہ کے ذریعے سے پاک اور صاف کریں تاکہ وہ جو رمضان کی جو عبادات ہیں، وہ رمضان کی عبادات کے پورے انوار اور برکات ہمیں حاصل ہو سکیں۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی برتن میلا کچیلا ہو، اس پہ گرد چڑھی ہوئی ہو، تو اس میلے کچیلے برتن پر اگر قلعی چڑھانا چاہیں تو اس میلے کچیلے برتن پر قلعی جو ہے وہ پختہ نہیں چڑھا کرتی۔ پہلے اسے جب تک مانج کر صاف نہ کیا جائے اور اس کے میل کچیل کو دور نہ کیا جائے، اس وقت تک قلعی اس برتن پہ پختہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح بزرگوں نے فرمایا کہ یہ جو ہمارا دل ہے، اس دل کی مثال بھی ایک برتن کی ہے، اور یہ دل کا جو برتن ہے یہ میلا ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے، اور اس کی صفائی ہوتی ہے توبہ اور استغفار سے۔ تو وہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، جو خیر و برکت کا مہینہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکات کا نزول ہوتا ہے، ہر آن ہر لمحہ وہ خیر و برکات بڑھ رہی ہوتی ہیں اور عبادات کی بھی کثرت ہوتی ہے۔ اب اس عبادات کی جو کثرت ہے، اس کے جو انوار ہیں، وہ مثل ایسے ہی ہے جیسے کسی برتن پر قلعی چڑھانا، اسے چمکدار بنانا۔ تو اب اگر یہ دل کا برتن اگر میلا ہوا، گناہوں سے آلودہ ہوا، اور ہم نے اس کے میل کچیل کو دور نہ کیا، تو وہ جو رمضان کی عبادات کے انوار ہیں جو کہیں زیادہ غیر رمضان سے بڑھ جاتے ہیں، جیسے اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اس کے انوار کو، برکات کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو وہ جو اتنی کثیر تعداد میں انوار و برکات ملنے والے ہیں، تو کیا ہمارا دل ایسا صاف ہے کہ اس انوار اور برکات کو وہ جذب کر لے؟
اگر اس کے اندر میل کچیل ہوا تو میل کچیل کے ساتھ پھر وہ انوار اور برکات کو کیسے جذب کرے گا؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان کا انتظار نہ کیا جائے، بلکہ رمضان سے پہلے اپنے گناہوں پر پکی سچی توبہ کر کے اور کثرت سے استغفار کی عادت کو اختیار کیا جائے۔ اور یہی وہ وقت ہے کہ ہم اپنے اس دل کے برتن کو صاف کر لیں۔ اور اس کی دوسری مثال بزرگوں نے یہ دی کہ جیسے زمین ہے، ایک زمین تو وہ ہوتی ہے جو نرم ہوتی ہے، جسے کسان صاف ستھرا کرتا ہے، اس کو ہل چلاتا ہے، اس زمین کو نرم کرتا ہے، تو اس زمین کو نرم کرنے کے بعد اس میں جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اور ایک زمین وہ ہے کہ جو بالکل بنجر زمین ہوتی ہے، تو جب بارش کا پانی اوپر سے برستا ہے تو بنجر زمین پر وہ پانی آتا ہے اور وہ پانی آ کر بہہ جاتا ہے، اس زمین کو اس سے فائدہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور ایک زمین وہ ہوتی ہے کہ زمین تو ہے لیکن اس کے مالک نے اس زمین پر محنت نہیں کی، بارش کا پانی برسا، اس نے وہاں پہ جھاڑیاں اگا دی، خضر و گھاس اگا دی جو کسی کام کی نہیں ہے، بارش کے پانی کو جذب تو کیا۔ اور تیسری زمین وہ ہے کہ جس پر اس کے مالک نے محنت کی، اس زمین کو نرم کیا، وہاں سے جھاڑ جھنکاڑ کو نکال کے باہر پھینکا، اب اس زمین پر جب پانی برستا ہے اور اس کا کسان اس میں بیج ڈالتا ہے تو پھر وہ فصل لے کر اٹھتا ہے۔ تو اسی طریقے سے فرمایا کہ دل کی جو مثال ہے، یہ دل کی مثال بھی ایک زمین کی مثال ہے۔ اب اس دل پر اگر محنت کی جائے اور اس دل کی زمین کو صاف کیا جائے توبہ اور استغفار سے، جتنے بھی گناہوں کے کانٹے ہیں وہ اس زمین سے نکالے جائیں، اور وہ کس سے نکلیں گے؟ توبہ سے، استغفار سے۔ اور پھر دل کے اندر اللہ کے ذکر کو جذب کیا جائے، اس سے دلوں کو نرم کیا جائے، تو اس زمین کے اندر وہ خاصیت پیدا ہو جائے گی کہ جب رمضان میں اللہ کی طرف سے انوار کا، برکات کا، تجلیات کا نزول ہوگا تو ہمارا دل اس قابل ہوگا کہ ان انوار اور تجلیات کو وہ جذب کر سکے، دل کے اندر وہ صلاحیت ہوگی۔ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رمضان آنے کا انتظار نہ کیا جائے، بلکہ رمضان سے پہلے پکی سچی توبہ کی جائے، تاکہ ہم اس دل کی زمین پر ابھی محنت کر لیں کہ جب وہ رحمت اور بخشش کا، مغفرت کا می جب برسے، انوار اور تجلیات کا جب وہ می برسے، تو ہمارے دل کے اندر وہ صلاحیت ہو کہ اسے وہ جذب کر سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، صحابہ کو فکر تھی، صحابہ سوال کرتے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، اور کتنے بڑے شخص ہیں کہ انبیاء کے بعد اگر کسی شخص کا مرتبہ ہے تمام مخلوقات میں، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کتنے بڑے شخص ہیں، لیکن خوف و خشیت کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر کیسا ہے کہ زمین پر ایسے چلا کرتے تھے جیسے کوئی مردہ زمین پہ چل رہا ہے، کوئی زندہ زمین پہ نہیں چل رہا۔ اتنی عاجزی، اتنی شکستگی، اتنا اپنے کو مٹایا، اس طرح سے زمین پر چلتے تھے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ اور جب یہ صورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ تو اس میں يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا کہ اللہ نے وہ وقت بھی دکھایا کہ جب فوج در فوج بڑی بڑی جماعتیں اسلام میں داخل ہو رہی تھی، تو یہ تو خوشخبری تھی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مزاج شناس نبوت تھے، تو جب یہ صورت نازل ہوئی تو رونے لگے، حالانکہ خوشخبری ہے کہ لوگ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کی پاکی بیان کرتے رہیے، اس کی تعریف بیان کرتے رہیے، اور اس سے بخشش اور مغفرت طلب کرتے رہیے موت تک، بے شک اللہ بڑا توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے، تو صحابہ نے کہا کہ اس میں رونے کی کون سی بات ہے، تو خوشی کی بات ہے کہ اس میں خوشخبری ہے کہ لوگ اسلام کے اندر جوخ در جوخ
بڑی بڑی جماعتیں جو ہیں اسلام میں داخل ہو رہی ہیں۔ تو کہا کہ کہیں اس میں اس بات کا اشارہ تو نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں؟ یعنی کوئی اس بات کو نہ سمجھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بات کو سمجھ گئے کہ اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی دعا سکھا دیجیے جسے میں ہر نماز میں مانگا کروں، ہر نماز میں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دعا تعلیم فرمائی کہ جو نماز میں قاعدہ اخیرہ میں درود شریف کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ عجیب و غریب دعا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے اپنے نفس پر، اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے۔ پہلی چیز تو یہی ہے کہ اپنے جان پر یا اپنے نفس پر جو ظلم کیا ہے، وہ ظلم کرنا کیا ہے کہ یہ جو جان اللہ تعالیٰ نے دی تھی، ایک امانت دی تھی، یہ قوت، یہ صلاحیت، یہ مال اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، یہ ایک امانت دی تھی، اور اس کا مصرف کیا تھا کہ اس امانت کو خیانت سے بچایا جاتا اور اس امانت کے حق کو ادا کیا جاتا۔ اب اس امانت کا حق ادا کرنا یہ تھا کہ اسے اللہ کی مرضی میں استعمال کیا جاتا، اور خیانت یہ تھی کہ اللہ کی نامرضیات میں استعمال کر لیا۔ تو جب اللہ کی نامرضیات کے اندر اس امانت کو استعمال کیا، اس قوت کو، صلاحیت کو، وقت کو، مال کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا، تو یہ کیا ہے؟ اپنی جان پر ظلم کیا، اپنی جان پہ ظلم کیا، کسی اور پہ ظلم نہیں کیا، کسی اور کا نقصان نہیں کیا، اپنا نقصان کیا۔ تو سب سے پہلے اللہ کے سامنے اس چیز کا اقرار کیا جا رہا ہے کہ یا اللہ، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کا استغفار میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر آپ نے رحم نہ فرمایا، آپ نے اگر معاف نہ فرمایا، مغفرت نہ فرمائی، تو ہم تو خسارے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے، یعنی استغفار کے آداب میں سے یہ بات پتہ چلی کہ جب بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرنے لگے تو سب سے پہلے اس بات کا اقرار تو کرے کہ میں مجرم ہوں، مجھ سے خطا ہوئی ہے۔ اگر ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ میں نے تو کوئی قصور کیا ہی نہیں ہے، کوئی غلطی کی ہی نہیں ہے، اور زبان سے کہے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور دل میں اس کی حقیقت موجود نہ ہو، تو وہ استغفار کہاں کہلائے گا؟ وہ تو استغفار کہلانے کے قابل نہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ اپنے کو مجرم سمجھنا، اپنے کو قصوروار سمجھنا، اور قصوروار سمجھ کے کوئی اس کی عام لوگوں میں تشہیر نہ کرنا، لوگوں کو نہ بتانا، بلکہ اپنے کو قصوروار سمجھ کے تنہائی میں بیٹھ کے اپنے اللہ کے سامنے اقرار کر لینا کہ اللہ، میں مجرم ہوں، میں قصوروار ہوں، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، میں نے آپ کی دی ہوئی امانتوں کے اندر میں نے خیانت کی ہے۔ اللہ کے سامنے اقرار کر لے، کیونکہ اگلی بات یہ فرمائی کہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ تو جب ہم اس رب سے معافی چاہ رہے ہیں تو اس رب سے معافی کا طریقہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ پہلے اپنے جرم کا اقرار کر کے جاؤ، اقبال جرم کے ساتھ جاؤ، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو کہ یا اللہ، آپ کے سوا تو کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ یعنی اپنے رب کو اس بات کا یقین دلاؤ کہ میری امیدوں کا مرکز اور محور آپ کی ذات ہے، میرا بھروسہ آپ کے اوپر ہے، آپ میرے رب ہیں، آپ پروردگار ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اس بات کا یقین تو دلاؤ۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کا دل میں یقین ہونا کہ یا اللہ، تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے، کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فاغفر لی، بس یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے، قصوروار بھی ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، تو یا اللہ میں بھی تجھ سے معافی مانگتا ہوں، فاغفر لی، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے اور مجھے بخش دے، اور ایسی بخشش
جو تیری طرف سے ہو، ایسی بخشش فاغفر لی مغفرۃ من عندک، ایسی بخشش جو تیری طرف سے ہو، وارحمنی، اور مجھ پہ یا اللہ رحم فرما، رحم فرما، کیونکہ میرے کرتوت تو ایسے نہیں ہیں کہ مجھ پہ رحم کیا جائے، لیکن تو چونکہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور تیری رحمت جو ہے وہ بہت وسیع ہے، اور تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے، تو یا اللہ میں نے تو خطا کی ہے، میں تو سزاوار ہوں کہ مجھے سزا دی جائے، اس جرم کی پاداش میں پکڑ لیا جائے، لیکن میرا جرم پھر محدود ہے، تیرا جود و سخا لا محدود ہے، تیرا عفو و درگزر لا محدود ہے، تو یا اللہ تو میرے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، میرے ساتھ رحم کا معاملہ فرما۔ اور پھر فرمایا انک انت الغفور الرحیم، کہ بے شک تو رحم کرنے والا بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا تعلیم فرماتے تھے۔ آج تو ہمیں دعا مانگنے کا ذوق نہیں ہے، اور اتنا بہترین دعاؤں کا مجموعہ مناجات مقبول موجود ہے، مختصر بھی ہے اور ایک دن کی ایک منزل ہے۔ اگر اس مناجات مقبول کی منزل کی ہم پابندی کریں اور روزانہ ایک منزل اس کی ترجمہ سمجھ کر اگر ہم مانگ لیا کریں، کیونکہ دعا پڑھی نہیں جاتی، دعا مانگی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ خالی ایک رٹے کے طور پر پڑھتے چلے گئے لیکن اس کا مفہوم سمجھ میں نہ آیا کہ مانگا کیا ہے۔ تو دعا جو ہے وہ سمجھ کر مانگنی چاہیے۔ اب جہاں پر عربی کی دعا ہیں وہاں اس کا ترجمہ بھی ساتھ میں ہوتا ہے، تو اس کے ترجمے پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ میں جو عربی کے کلمات اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، تاکہ مفہوم ذہن کے اندر ہو۔ اور جب آدمی اس طریقے سے سمجھ کر مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مانگنے کا ایک سلیقہ عطا فرما دیتے ہیں، اور دعا کی حقیقت کو اللہ منکشف فرما دیتے ہیں، کیونکہ وہ الفاظ جو ہے یا تو وہ الفاظ قرآنی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے گئے، اور یا وہ الفاظ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو ادا ہوئے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہلوائے ہیں، کیونکہ آپ اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، تو اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، اور اس کے اندر سلیقہ ہی سلیقہ ہے، اس کے اندر ادب ہی ادب ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم پابندی کریں۔ آج ہوتا یہ ہے کہ آدمی معمول تو شروع کر لیتا ہے لیکن اس معمول کو نبھایا نہیں جاتا، اس کی پابندی نہیں کی جاتی۔ اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنی زندگی کا نظام الاوقات بناؤ، کہ میں نے صبح سے شام تک کرنا کیا ہے، اور آج کے فرصت کے لمحات میں ہر آدمی کے پاس اس کا وقت ہے کہ اپنا ایک نظام الاوقات بنا سکتا ہے کہ مجھے اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو کیسے مضبوط کرنا ہے، اور میں کتنی غفلتوں کے ساتھ اپنے اللہ سے دور ہو چکا ہوں۔ لیکن آج یہ کیفیت ہے کہ فرصت ہے، کاروبار بند، ملازمت سے چھٹی، ہر کام بند، لیکن لوگوں کی کیفیت کیا ہے کہ سارا دن جو ہے وہ سو رہے ہیں اور رات بھر جاگ رہے ہیں، اور رات بھر جاگنے میں ہو کیا رہا ہے کہ جی کیرم بورڈ کھیلا جا رہا ہے، لڈو کھیلا جا رہا ہے، تاش کھیلے جا رہے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے وہ جاگ کر اپنی راتوں کو، قیمتی راتوں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ نے تو یہ موقع دیا تھا سنبھلنے کا، اور ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم زندگی کے کس مرحلے سے گزر رہے ہیں کہ کل جمعے کا دن تھا اور ایسے مناظر بھی دیکھنے میں آئے کہ لوگ مسجد میں جانا چاہتے تھے لیکن پولیس والے ڈنڈے مار کے بھگا رہے تھے، ایسے مناظر بھی موجود ہیں۔ اب کیا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہم سے کتنا ناراض ہے کہ ہم مسجد جانا چاہتے ہیں لیکن وہاں سے ہمارے لیے در نہیں کھلتا، ہمیں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے
اور اللہ راضی کس چیز سے ہوگا؟ اللہ توبہ اور استغفار سے راضی ہوگا کہ آج بندہ مسجد جانا چاہتا ہے لیکن ڈنڈے مار کے بھگایا جا رہا ہے، آج وہ بیت اللہ جانا چاہتا ہے، روضہ رسول پہ جانا چاہتا ہے، لیکن آج جانے کے تمام ذرائع جو ہیں مفقود ہو چکے ہیں، باوجود چاہت کے، باوجود اسباب کے آج وہ نہیں جا سکتا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہم مسجد جاتے تھے تو اللہ کا فضل تھا، چلے جاتے تھے، حج اور عمرے پر جاتے تھے، اللہ کا فضل تھا، چلے جاتے تھے۔ آج اسباب موجود ہیں لیکن باوجود اسباب کے انسان نہیں جا سکتا، تو پتہ چلا کہ ہمیں کتنا اپنے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ آج تک جتنی ہم نے مسجد میں حاضری دی، جتنی اللہ نے حرمین کی حاضریاں نصیب کی، کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ان میں اسباب کو دخل نہیں تھا۔ اسباب تو ایک ذریعہ تھا، اصل تو اللہ کا فضل تھا کہ اللہ نے اپنے فضل سے بلایا تھا، چاہے وہ حرمین میں بلایا تھا، چاہے اپنے گھر میں بلایا تھا، اللہ تعالیٰ کا فضل تھا۔ تو آج یہ کیفیت ہے کہ لوگ ہوشیار نہیں ہو رہے بلکہ اور زیادہ غفلت کے اندر مبتلا ہیں، اور ان چھٹیوں کو تفریح کے طور پہ منا رہے ہیں۔ تو بھائی یہ کوئی تفریح نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف رجوع ہونے کا موقع ہے۔ اور میں پرسوں بھی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ کرونا وائرس ہمیں چوٹ مارنے کے لیے آیا ہے۔ اب اس چوٹ پر جو سنبھل گیا اس کا تعلق اللہ سے جڑ گیا، اور جو اس چوٹ پر بھی نہ سنبھلا تو پھر اس سے زیادہ اور کون سی چوٹ لگے گی جس پر وہ سنبھلے گا؟ اور اللہ نہ کرے کہ اگر ایسی غفلت کی حالت میں موت آ گئی تو وہ موت کیسی غفلت والی موت ہوگی۔ اس لیے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا تعلیم فرمایا کرتے تھے، بہت عجیب و غریب دعا ہے۔ اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا۔ بہت مختصر، بہت عجیب و غریب۔ اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دیجئے کہ جب وہ نیک کام کریں تو خوش ہوں۔ اے اللہ تو مجھے ان لوگوں میں سے کر دے کہ جب وہ نیک کام کرے تو نیکی سے خوشی ہونی چاہیے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ انسان سے گناہ ہو، لیکن گناہ کر کے تو جتنا رنج منائے اتنا کم ہے۔ اور یہ تو ایک بدبختی کی علامت ہے کہ انسان گناہ کر کے خوشی منائے، نافرمانی کے ساتھ خوشی منائے۔ اور آج کے حالات ہمیں اس بات کا سبق دے رہے ہیں کہ ان حالات میں بہت سے کام ایسے ہیں کہ جو صحیح راستے پر آ گئے، نکاح اور شادیاں اب بھی ہو رہی ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آج ہم جس طرح سے شادیاں کر رہے ہیں، نکاح ہو رہے ہیں، ابھی چند دن پہلے بھی ہم نے یہاں نکاح پڑھایا، تو کیا ایسے نکاح پہلے نہیں کر سکتے تھے؟ اور کیا اس کے بعد ہم نہیں کر سکتے؟ کہ آج سادگی کے ساتھ نکاح ہوتا ہے، خاموشی کے ساتھ رخصتی ہو جاتی ہے، اور 10-20 آدمی کا گھر میں ولیمہ ہو جاتا ہے، شادی ہو گئی۔ نہ کوئی بینڈ باجا ہے، نہ کوئی گانا ہے، نہ کوئی میوزک ہے، نہ کوئی ویڈیو ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو پتہ چلا کہ وہ ساری خرافات وہ ہماری جانب سے تھی، اور ان خرافات کے ساتھ ہم خوش ہوتے تھے، خوشیاں مناتے تھے، اور اللہ کی نافرمانی کو ہم نے خوشی کا نام دے رکھا تھا۔ اور یہی انسان کی عقل کا وہ معیار ہوتا ہے جس کو کہتے کہ عقل انسان کی ماری گئی، کہ نافرمانی کر کے خوشی کا نام دیا جائے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تو مجھے ان لوگوں میں سے کر دے، یا اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں سے کر دے کہ جب وہ نیک کام کریں تو خوش ہوں۔ نیکی سے خوشی ہونی چاہیے، نیکی سے فرحت ہونی چاہیے، کیونکہ نیکی ہمارے روح کی غذا ہے، اور نیکی سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور جس کام سے اللہ راضی ہو اس سے انسان کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ایسی توفیق دے دی کہ ہم سے کوئی ایسا کام ہو گیا کہ جس سے ہمارا اللہ راضی ہو گیا، اللہ کی رضا ہمیں مل گئی۔ اور پھر آگے فرمایا وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا، اور مجھے ان لوگوں میں سے کر دیجئے کہ جب گناہ کر بیٹھیں تو استغفار کریں، جب گناہ کر بیٹھیں تو استغفار کریں۔ پتہ یہ چلا کہ انسان ہے، گناہ ہو سکتا ہے، بشر ہے، غلطی کوتاہی کر سکتا ہے، لیکن اسے فوراً اس کے ایمان کا تقاضا ہے، اس کا اللہ کے ساتھ جو عہد ہے اس کا تقاضا ہے کہ فوراً اسے استغفار کرنا چاہیے، فوراً اسے معافی مانگنی چاہیے، اور فوراً اس کے دل میں ندامت اور پشیمانی آ جانی چاہیے۔
اب یہ جو ندامت، یہ پشیمانی جو انسان کو نہیں آتی اور وہ گناہوں پر سرگرم رہتا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ بری صحبت ہوتی ہے، بری صحبت ہوتی ہے۔ آج وہ لوگ جو ساری ساری رات بیٹھ کر لیڈو کھیل رہے ہیں، کیرم کھیل رہے ہیں، ایک مجلس آرائی ہو رہی ہے، وقت کا ضیاع ہو رہا ہے، فضول گوئی بدگوئی ہو رہی ہے، فحش گوئی ہو رہی ہے، تو کیا ہے؟ بری صحبت کے برے ماحول کے اندر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں اس پر استغفار بھی کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ہمیں تعلیم دی کہ مجلس کا کفارہ ہمیں بتایا گیا کہ جب کسی مجلس کے اندر بیٹھو تو ظاہر ہے کہ جب چند لوگ مل بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ کوئی ایسی بات، کوئی خلاف ادب، خلاف احتیاط زبان سے نکل جاتی ہے، دانستہ نہ دانستہ، تو فرمایا کہ وہاں سے استغفار کر کے اٹھو، اللہ تعالیٰ کی حمد کر کے اٹھو، تاکہ تمہارا یہ استغفار، تمہاری یہ تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کرنا اس مجلس کا کفارہ ہو جائے اور اسی مجلس میں وہ معاملہ صاف ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب کسی مجلس سے اٹھنے لگو تو کہو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اب یہ کیا ہے؟ کسی مجلس کے اندر ہم بیٹھے، باتیں کی، اور ظاہر ہے کوئی خلاف احتیاط بات ہو گئی، دانستہ نہ دانستہ، لیکن جب ہم اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کریں گے اور استغفار کر کے اٹھیں گے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مجلس کی تلافی ہو جائے گی، اس مجلس کی بری بات کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو ہمیں تو ہر مجلس کے لیے کہا گیا، چہ جائے کہ آدمی اس بات کا عادی ہو جائے کہ ایسی ہمارے محلوں میں، شہر میں ایسی جگہیں موجود ہیں کہ ساری ساری رات لوگ چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھے رہتے تھے۔ اب وہ چائے کے ہوٹل اگر بند ہو گئے ان حالات میں، اب وہ گھروں کی بیٹھکوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پلازوں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ساری ساری رات برباد کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ بری صحبت کا برا اثر ہے کہ جو استغفار میں بھی مانع ہو جاتا ہے، اور وہ بری صحبت کا برا اثر ایسا ہے کہ جس سے دل میں ندامت اور پشیمانی نہیں آتی اور انسان کی نفسانیت کو تقویت ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگلے دن پھر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ چلو وہیں پر، چلو وہیں پر، کیونکہ نفس کو مزہ آتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے میں، نیکی کرنے میں، گناہ سے بچنے میں نفس پہ بوجھ آتا ہے، نفس کو مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، تو نفس تو ہمیں مزے کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے، اور لوگ ہیں کہ آج بھی وہی غلطی کی، پھر کل پھر وہی غلطی کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اس بری صحبت کے برے اثرات سرائیت کر چکے ہیں کہ طبیعت استغفار کی طرف مائل نہیں ہوتی، طبیعت خلوت کی طرف مائل نہیں ہوتی، اور اپنا نقصان کیے چلے جا رہے ہیں، تو پھر بیداری کس طرح سے آئے گی؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب دعا یہ تعلیم فرمائی، اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا، کہ یا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دیجئے کہ جب وہ نیک کام کریں تو خوش ہوں، اور جب گناہ ہو جائے تو اس پر استغفار کریں۔ اور بھائی حقیقت یہی ہے کہ گناہ کر کے ہمیشہ پچھتانا چاہیے، اور فوراً نیکی بھی کرنی چاہیے، اور فوراً استغفار بھی کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، کثرت استغفار کی اور اپنے وقت کی قدردانی نصیب فرمائے، اور ان فرصت کے ایام میں اللہ ہمیں اپنی جانب رجوع ہونے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک انک انت، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔
اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين برحمتك يا